مفسرین میں ایک بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کو اہل سنت کے حضرات بھی ایک اچھے بہترین عالم مانتے ہیں، اور باقی جو لوگ وسیلے یا پھر دیگر معمولات اہل سنت یا عقائد اہل سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ ان کے امام مانے جاتے ہیں۔ اور تفسیروں کا جب ذکر آتا ہے، ان لوگوں کے پاس جو معمولات اہل سنت یا عقائد اہل سنت کا انکار کرتے ہیں، جب تفاسیر کا ان کے پاس ذکر آتا ہے تو علامہ ابن کثیر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو ایسی شخصیت اس آیت پاک کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ حاضرین، اگر ہم وہ قدیم حضرات کا ذکر کریں کہ جو تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں یا مفسرین میں سے ہوں، جن کو منکرین نہیں مانتے، وہ ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس حجت نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وسیلے کے منکرین بھی اپنا امام مانتے ہیں، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ای وقت کانوا من قبل مجیء ھذا الرسول بھذا الکتاب، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آنے سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی یستنصرون بمجیئہ علی اعدائہم من المشرکین، ان کے جو دشمن یعنی یہودیوں کے جو دشمن مشرکین ہیں، ان کے خلاف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کا ذکر کر کے مدد مانگتے تھے۔ اب مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، حضور کے ولادت کا ذکر کر کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے، حضور کا تذکرہ کر کے اللہ کے دربار میں مدد مانگتے تھے کہ اللہ جس نبی کو تو نے آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس نبی کے توسل سے ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یستنصرون، مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ تذکرہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور ایک حدیث پاک بھی انہوں نے نقل فرمائی علامہ ابن کثیر نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان یہود خیبر اقتتلوا فی زمان الجاہلیت مع غطفان فہزمتہم غطفان، یعنی یہودی خیبر کے رہنے والے یہودیوں نے دور جاہلیت میں ان کی جنگ قبیلہ غطفان سے ہوئی، غطفان نامی قبیلے سے ہوئی، تو اس قبیلے والوں نے یہودیوں کو شکست دے دی، ان کو ناکام کر دیا، جنگ میں ہرا دیا۔ تب یہ یہودی دعا کرنے لگے، فدعا الیہود، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، یعنی صحابی رسول فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89، جس میں یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور کلمات یستفتحون کے آئے ہیں، یعنی مدد طلب کرتے، فتح اور کامیابی کی دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو کس طریقے سے مانگتے، اس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں کی جنگ قبیلہ غطفان کے لوگوں سے ہوئی، غطفان قبیلے نے ان کو شکست دے دی، تو یہودیوں نے دعا کی، اور دعا میں کیا کہا؟ فقالوا اللہم انا نسألک بحق النبی الامی، اے اللہ تعالی ہم تیرے دربار میں مانگتے ہیں اس نبی امی کے وسیلے سے۔ آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے حق سے ہم مانگتے ہیں اے پروردگار تیرے دربار میں، الذی وعدتنا باخراجہ فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں جن کو بھیجنے کا تو نے ذکر فرمایا، ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر ہم مانگتے ہیں۔ الا نصرتنا علیہم،
کہ ضرور پروردگار ہم کو تو مدد عطا فرما اور ان دشمنوں پر ہم کو کامیابی عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس دعا کے بعد فَنُصِرُوا عَلَيْهِمْ، ان کی مدد بھی کی گئی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور اس پر بیان کی گئی وضاحت اور تشریح جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پچھلے زمانے میں یہودی عیسائی وغیرہ بھی لیا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی لیا کرتے تھے، اور بعد میں صحابہ کرام بھی لیتے رہے ہیں۔ قیامت تک انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ لیا جاتا رہے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت پاک کی یہ تشریح اور یہ وضاحت ہے۔ اب اتنی وضاحت اور تشریح کے بعد بھی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بعد بھی، ان کے حوالے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ بذات خود سب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ایسی اگر باتیں کی جائیں تو یہ ساری باتیں یہ ہماری اپنی فکر اور ہماری اپنی عقل کی باتیں ہیں، یہ دین قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اللہ کے دربار میں وسیلے کی کیا ضرورت؟ تو حاضرین، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوال ہمارا سوال ہے، لیکن وسیلے کی ضرورت تھی اور ہے یہ تو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے اور احادیث شریفہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی وضاحت میں بیان فرما رہے ہیں۔